قرآن پاک کے کچھ آداب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں قرآن پاک دیکھنا، چھونا، پڑھنا، سننا، سنانا، لکھنا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی اور ان کے مختصر آداب عرض کیے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں ان تمام امور کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب ہم قرآن عظیم پڑھیں تو اس کے صحیح برکات اور اس کے صحیح فیوزات ہمیں حاصل ہوں۔ نمبر 1، دیکھنا۔ قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی قرآن عظیم سامنے رکھ کر فقط اس کو دیکھتا بھی رہے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ نماز میں فقط حافظے پر اعتماد کرنا ہوگا، اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو فقہ حنفی کے روح سے نماز فاسد ہوگی۔ ہاں دیگر فقہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے ہاں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ دوسرا ہے چھونے کا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کو بے وضو چھونا یا حالت جنابت میں یا حیض و نفاس میں چھونا یہ سب ممنوع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ قرآن عظیم اگر جزدان میں لپٹا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ اگر یہ جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو بلا وضو بھی پکڑ سکتے ہیں، حالت جنابت پہ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کو اگر اس حالت میں ہم چھونا چاہیں، مطلب بے وضو حالت میں یا جب ہم پر غسل وغیرہ واجب ہو اس حالت میں، تو کسی ایسی چیز سے نہیں پکڑ سکتے جو قرآن کا لباس باقاعدہ بن چکا ہو یا ہمارا لباس ہو۔ ایک تو دیکھیں ہوتا ہے قرآن کا جزدان، یہ آرام سے جدا ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قرآن پر کپڑے کی جلد چڑھا دی جاتی ہے جو اس کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن کا گویا کہ لباس بن گیا۔ اب اگر ہم اس کو پکڑیں گے تو وہ قرآن کے ہی حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا گتہ جو ہوتا ہے وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ گتہ قرآن نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کے ساتھ چپک چکا ہے، اس کا ایک حصہ بن چکا ہے، لہذا اس کو چھونا بھی قرآن کو چھونا کہلائے گا، اس کے اوپر سے بھی اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے ذریعے بھی قرآن کو پکڑنا منع ہوتا ہے، لہٰذا اپنے کرتے کے دامن سے پکڑ لیا، یا کوئی بہن نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے اس دوپٹے سے پکڑ لیا تو یہ ممنوع ہوگا۔ ہاں اگر کوئی لباس نہ ہو تو پھر ہم پکڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پر رومال جیسا ہے، یہ ہمارا باقاعدہ لباس نہیں ہے، تو پاک رومال سے اگر ہم قرآن عظیم کو اس طرح پکڑ لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض بہنیں معلمہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے بڑی دقت ہو جاتی ہے کہ ان مخصوص ایام میں قرآن عظیم کو چھونے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ کیا بعض اوقات سنا ہے کہ یہ دستانے پہن کر اور قرآن عظیم کو پکڑ لیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ دستانہ بھی چونکہ ایک ہمارا لباس بن جاتا ہے، اور لباس پہنے ہوئے لباس سے قرآن عظیم کو چھونا ممنوع ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح قرآن عظیم کو نہیں پکڑ سکتے۔ ایسی بہنیں اگر پکڑنا ہی چاہیں تو وہی رومال کا کوئی طریقہ اختیار کریں، یا ایسا کوئی دوپٹہ استعمال کر لیں جس کو اوڑھا ہوا نہ ہو، ویسے اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پر رکھیں اور پھر قرآن عظیم کو اس کے اوپر رکھ لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض اوقات روڈ پر یہ آیات کے ٹکڑے وغیرہ پڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور بے وضو حالت میں ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر باوضو ہیں تو پھر تو فوراً اٹھا لینا چاہیے۔ اگر بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہیں تو جیسے بھی بتایا کہ قرآن عظیم کو چھونا منع ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ کسی رومال سے اس آیت کو اٹھا کر اور اونچے مقام پہ رکھ دیا جائے، ویسے نہ چھوڑا جائے۔ ہاں اگر یہ کہ ہمیں کوئی آیت وغیرہ نظر نہیں آ رہی، ویسے اردو وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم ہر کاغذ کو اٹھانا شروع کریں گے تو بہت شدید مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر باقاعدہ کوئی آیت نظر آئے تو بہرحال اس کو اٹھانا چاہیے اور اس کو اٹھانے میں احتیاطی کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کا جیسے خود قرآن کی عربی عبارت کو چھونا منع ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے ترجمے کو چھونا بھی فقہائے اسلام نے منع قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، انگلش ہے، اردو ہے، فارسی میں ہے۔ لہذا اخبارات میں خاص طور پہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ فرمان الہی کے نام سے یا آیات کے تراجم آتے ہیں، اور یہ ایسے مقام پہ ہوتے ہیں اکثر کہ وہاں پر اگر اخبار پکڑا جائے تو ہاتھ اس ترجمے پر بلا وضو لگ سکتا ہے، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر میں بھی آئے یا آپ نائی کی دکان پہ جائیں یا ہوٹل وغیرہ میں آپ بیٹھے ہوں تو وہاں پہ اگر آپ قرآن یہ پڑھنا چاہیں اخبار تو اس مقام پر ہاتھ نہ لگے۔ اگر کوئی آپ اردو کی کتاب وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی آیات بیچ میں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کو چھو سکتے ہیں،
لیکن خاص وہ مقام جس پر وہ آیت لکھی ہے اس مقام پہ ہاتھ نہ لگنے پائے تو اس کا پھر چھونا جائز ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا۔ یاد رکھیے کہ قرآن عظیم کو انسان بے وضو حالت میں پڑھ سکتا ہے، اگر بغیر چھوئے جیسے قرآن سامنے رکھا ہے زبان سے پڑھ لے بے وضو آدمی تو اس میں حرج نہیں ہے، یا قرآن سامنے نہ ہو ویسے حافظے میں جو باتیں ہیں یا عبارات ہیں اس کو زبان سے پڑھے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ ہاں اگر حالت جنابت میں ہیں تو حالت جنابت میں قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے پڑھنا گناہ ہوتا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بہن حیض و نفاس میں ہے یا کوئی حالت جنابت میں ہے مرد یا عورت، اور وہ قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ دعا کی نیت سے، ثنا کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی نیت سے، تبرک کی نیت سے، برکت کے حصول کی نیت سے پڑھیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ آیت ہے، اس کو اکثر ہم اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی حالت جنابت میں ہے اور وہ اس کو بطور دعا پڑھتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ کلی کرنے کے بعد اس کو پڑھیں، اور ان کے لیے بھی افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ اس حالت میں بطور دعا بھی نہ پڑھیں، افضل اور اولیٰ یہی ہے، لیکن اگر پڑھیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو قرآن عظیم کو قرآن کی نیت سے اس حالت میں پڑھنا منع ہے۔ اب جو مطلب خواتین ہوتی ہیں یا بچیاں جو قرآن وغیرہ پڑھنے جاتی ہیں اور وہ مطلب بعض اوقات ان ایام میں ہوتی ہیں، ان کے لیے شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں یا تو چھٹی کریں، اور یا پھر اگر وہ جانا چاہتی ہیں سبق کا حرج محسوس ہوتا ہے تو قرآن عظیم کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں، لفظ لفظ کر کے پڑھیں، جیسے الحمد پھر وقف کر لیں للہ رب العالمین، اس طرح آپ لفظ لفظ توڑ کے پڑھیں گے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن چھونے کا وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، اس میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سننے کا مسئلہ ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ یہ بہت بڑی مطلب بے ادبی ہوگی کہ اگر قرآن عظیم کسی مقام پہ پڑھا جا رہا ہو اور ہم اس کی طرف سے بے توجہ ہو کر اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہیں۔ لہٰذا کبھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر قرآن کی کوئی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم آواز کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہوتا ہے۔ اگر بالفرض کوئی کام ایسا ہے کہ انسان نہیں سن سکتا تو پھر آواز کو بند کر دینا چاہیے، آواز آ رہی ہو تو پھر سننا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اسی طرح سنانے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی قاری پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن عظیم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے اور بلند آواز سے کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہاں کے سب لوگ اس کو سنیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑھنے والے نے پہلے پڑھا، کچھ لوگ بعد میں آئے تو ان پر لازم ہے کہ اس کو بیٹھ کر غور سے سنیں، وہ اپنے کاموں میں مشغول نہ ہوں، اور اگر کچھ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں پھر کوئی شخص آ کر وہاں قرآن پڑھتا ہے اور وہ پھر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ غلطی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر ایک شخص پہلے بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ بعد میں آئے اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے تو ان لوگوں کی غلطی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ یا تو اس کو پیار و محبت سے سمجھا کر کہتے کہ آپ آہستہ پڑھ لیں، ہمیں اپنے کام کرنے ہیں، اور یا پھر اس قرآن عظیم کو سنتے۔ اور اگر بالفرض کچھ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور کوئی شخص بعد میں آ کے ان کے پاس پڑھنا شروع کر دے تو اس شخص کا قصور ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک آزمائش میں مبتلا کیوں کیا۔ لہذا اس کو یا تو پھر آہستہ پڑھنا چاہیے یا ان کو متوجہ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے منع فرمایا کہ جو ہمارے ہاں شبینے ہوتے ہیں یا تراویح بعض اوقات مائک پہ پڑھائی جاتی ہے اور کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور جن جن تک آوازیں پہنچ رہی ہوتی ہیں ہر ایک تو متوجہ نہیں ہوتا، تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تراویح یا تو مطلب اس طرح اس انداز سے پڑھی جائے کہ جو حاضرین ان تک آواز پہنچے، باہر نہ جائے، اور یا پھر آہستہ مطلب بغیر مائک کے پڑھوا لی جائے۔ لیکن اکثر لوگ کیونکہ قرات سننا چاہتے ہیں اور مائک یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بلند آواز نہیں رکھی جائے کہ پورے محلوں تک آواز جائے اور لوگ بے توجہی کی وجہ سے ایک نامناسب کام کے مرتکب ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی مجمع خاص طور پر قرآن سننے کے لیے جمع ہوا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہے اور سب لوگ سننے کے لیے جمع ہوئے، اس وقت تو ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن کو غور سے سنے گا،
اور اگر کوئی مقام ایسا ہے کہ جہاں پر وہ مجمع قرآن سننے کے لیے جمع نہیں ہوا تو ایک دو آدمیوں کو غور سے سن لینا کافی ہے، باقی لوگ بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ افضل اور اولیٰ تو سب کے لیے یہ تھا کہ توجہ سے سنتے، لیکن ایسی حالت میں اگر کچھ لوگ توجہ نہیں بھی کریں جبکہ بعض متوجہ ہیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن لکھنے کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ بے وضو حالت میں یا حالت جنابت میں قرآن عظیم کو لکھنا یہ فقہا نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب لکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہاتھ اس آیت کے بعض حصے پر لگے گا، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کمپوزنگ کر رہے ہیں تو اس میں چونکہ انگلیاں ٹچ نہیں ہوتی ہیں آیت سے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات مصحف بوسیدہ ہو جاتا ہے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن عظیم کو جلا دیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ اس میں قرآن عظیم کو دفنانے کا حکم ہے کہ کسی پاک مقام پر جس طرح قبر باقاعدہ بنائی جاتی ہے ایسے قرآن کو دفنا دیا جائے، یا سمندر وغیرہ میں ان اوراق کو ٹھنڈا کروا دیا جائے، جلائیں نہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور آخری مسئلہ عرض کر کے ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن ہاتھ سے گر جاتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے اور وہ اس قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ غلطی سے قرآن گر جائے تو یہ غفلت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یہ کافی ہے، اس پہ کفارہ وغیرہ کچھ بھی لازم نہیں ہوتا ہے۔